یہ ہفتہ پاکستان کے لیے کئی پہلوؤں سے نہایت بھاری سوچنے پر مجبور کر دینے والا ثابت ہوا۔ ایک جانب اورکزئی میں دہشت گردوں کے خلاف خون ریز آپریشن ہوا، دوسری طرف 8 اکتوبر کے زلزلے کی یاد دہانی نے قوم کے زخم تازہ کر دیے۔ اسی دوران راولپنڈی کی عدالت میں علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نے سیاسی ماحول کو ہلا کر رکھ دیا، جبکہ گوٹکی میں ایک صحافی کا قتل آزادی اظہار رائے کے لیے نیا سوال چھوڑ گیا۔ آئیں تمام خبروں کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، اورکزئی ایجنسی کا یہ آپریشن محض ایک فوجی کارروائی نہیں تھا، بلکہ پاکستان کے خلاف برسوں سے جاری ایک پراکسی جنگ کے خلاف ایک فیصلہ کن جواب تھا۔ 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب جب ملک سو رہا تھا، خیبر پختونخوا کے ضلع اورکزئی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے بھارتی سرپرستی میں چلنے والی دہشت گرد تنظیم فتنہ الخوارج کے خفیہ ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ ناظرین، یہ وہ گروہ ہے جس کے بارے میں انٹیلیجنس اداروں کا کہنا ہے کہ وہ بھارتی ایجنسیوں کی مالی اور عسکری مدد سے پاکستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، مگر اس آپریشن کی قیمت ناقابل فراموش اور قربانیوں کی صورت میں ادا کرنی پڑی۔ اس کارروائی کے دوران لیفٹیننٹ کرنل جنید عارف اور ان کے سیکنڈ ان کمانڈ میجر طیب راحت سمیت 11 بہادر نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید عارف ضلع راولپنڈی کے رہائشی فرنٹ لائن سے قیادت کر رہے تھے۔ میجر طیب راحت صرف 23 برس کے تھے، مگر دل میں وطن کی محبت کا وہ جذبہ جو موت کو بھی شکست دے سکتا تھا۔ دوسری جانب پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی میں 19 بھارتی اسپانسرڈ خوارج واصل جہنم کر دیے گئے۔ یہ وہ دہشت گرد تھے جو سرحد پار سے تربیت، فنڈنگ اور ہدایات حاصل کر کے پاکستانی عوام کو نشانہ بناتے رہتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپریشن کسی ایک گروہ کے خاتمہ تھا، یا اس کے پیچھے چھپی بین الاقوامی پراکسی سیاست کا ایک اور چہرہ؟ کیا بھارت کی جانب سے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی یہ کارروائی رک سکتی ہے یا مزید شدت اختیار کرے گی؟ ISPR کے مطابق علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے اور فورسز اس عزم کے ساتھ کھڑی ہیں کہ بھارتی سرپرستی میں چلنے والی دہشت گردی کا جلد مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ یہ آپریشن ایک بار پھر یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کی فوج صرف ایک ادارہ نہیں، بلکہ ایک قومی عزم، قربانی اور دفاع وطن کی علامت ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید عارف اور ان کے ساتھیوں نے اپنی جان دے کر یہ پیغام دیا کہ امن کا ہر لمحہ شہیدوں کے خون سے سجایا گیا ہے۔ اورکزئی کا واقعہ ایک بار پھر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ دشمن اب روایتی جنگ نہیں لڑ رہا، بلکہ ذہنی، سفارتی اور پراکسی محاذوں پر حملہ آور ہے۔ ناظرین، ایک طرف اورکزئی ایجنسی کا آپریشن تھا تو دوسری جانب پوری قوم 8 اکتوبر کے سہنے پر سوگ منا رہی ہے، کیونکہ آج 8 اکتوبر وہ دن ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ دکھ، درد اور حوصلے کی علامت بن کر یاد رکھا جائے گا۔ وہ دن جب زمین نے صرف لرزنا نہیں بلکہ پوری قوم کے دلوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سن 2005 میں جو زلزلہ آیا، اس نے چند لمحوں میں آزاد کشمیر، ہزارہ ڈویژن اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا۔ گھروں کی دیواریں گر گئیں، اسکول زمیں بوس ہوئے اور ہزاروں بچے، خواتین، بزرگ وہ سب چند لمحوں پہلے زندگی کی معمولی حرکت میں مصروف تھے، ایک جھٹکے میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس قیامت خیز زلزلے نے 80,000 سے زائد جانیں نگل لیں اور آزاد کشمیر کے 56% آبادی براہ راست متاثر ہوئی۔ محض اعداد و شمار نہیں، یہ ہر عدد کے پیچھے ایک تباہ شدہ گھر، ایک بچھڑا ہوا خاندان، ایک مٹی میں دفن خواب چھپا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے ہر کونے سے مدد کی آوازیں بلند ہوئی۔ فوج، رضاکار، عام شہری سب ایک دوسرے کے لیے ڈھال بنتے چلے گئے۔ پاک فوج نے 50 ہیلی کاپٹروں کے ذریعے 19,000 پروازیں کر کے تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف آپریشن انجام دیا۔ دنیا کے کئی ممالک نے بھی ہاتھ بڑھایا، چین، ترکی، امریکہ، برطانیہ، سب نے امداد بھیجی۔ اس آفت نے پاکستان کو دکھ ضرور دیا، مگر اس نے دنیا کو پاکستانی قوم کی یکجہتی اور ہمت بھی دکھا دی۔ لیکن 20 برس بعد آج سوال یہ ہے کہ ہم نے اس سہنے سے کچھ سیکھا؟ کیا ہم نے اپنی عمارتوں، اسکولوں اور شہروں کو مستقل زلزلوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، یا ہم پھر اسی غفلت کے دائرے میں واپس جا چکے ہیں جہاں قدرت ہمیں بار بار خبردار کرتی ہے؟ مظفر آباد میں آج شہدائے زلزلہ کی یاد میں پھول چڑھائے گئے، ریسکیو اور ریلیف کے حوالے سے آگاہی دی جائے گی اور ان دوست ممالک کے پرچم لہرائے جائیں گے جنہوں نے اس اندھیری گھڑی میں پاکستان کا ہاتھ تھاما اور پاکستان کو سہارا دیا۔
لیکن اس یادگار کے سائے میں آج بھی وہ خاموش سوال گونجتا ہے، کیا ہم واقعی محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے شہر، ہمارے اسکول، ہمارے اسپتال اب اس طرح کے زلزلے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ 8 اکتوبر 2005 صرف ایک تاریخ نہیں تھی، یہ یاد دہانی ہے کہ فطرت ہمیشہ طاقتور ہے اور انسان کو صرف تب محفوظ رہنے کا حق ہے جب وہ سبق سیکھ لے گا۔ جب قوم سانے 8 اکتوبر کی یاد میں افسردہ ہے، اسی دوران راولپنڈی کی عدالت سے آنے والی ایک خبر نے سیاست کے میدان میں بھی ہلچل سی مچا دی ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا آج کا فیصلہ محض ایک عدالتی کارروائی نہیں بلکہ ایک سیاسی اور قانونی بحث کی نئی لہر کا آغاز سمجھا جا رہا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ یہ وہی علیمہ خان ہیں جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے ہمشیرہ ہیں اور اس مقدمے کو اس نسبت سے غیر معمولی توجہ بھی حاصل ہے۔ یہ مقدمہ 26 نومبر کے احتجاج کے دوران درج کیا گیا تھا جب اسلام آباد اور راولپنڈی میں تحریک انصاف کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے بعد تھانہ صادق آباد میں علیمہ خان سمیت 10 افراد کے خلاف مقدمہ قائم ہوا تھا۔ آج کی سماعت میں تمام ملزمان عدالت میں پیش ہوئے سوائے علیمہ خان کے۔ ان کے وکلاء فیصل ملک اور حسنین سنبل نے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی، تاہم عدالت نے یہ درخواست مسترد کر دی۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ کا موقف تھا کہ علیمہ خان کے وکلاء کا وکالت نامہ ہی جمع نہیں ہوا، لہٰذا وہ ان کی جانب سے استثناء کی درخواست نہیں دے سکتے۔ عدالت نے اس اعتراض کو تسلیم کیا اور وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا۔ ناظرین، یہ پہلا موقع نہیں جب پاکستان تحریک انصاف کے اعلی قیادت یا ان کے قریبی رشتہ داروں کو احتجاجی یا دہشت گردی کی دفعات والے مقدمات میں طلب کیا گیا ہو۔ یہ معاملہ پاکستان کے عدالتی نظام میں اس بحث کو مزید گہرا کرتا ہے کہ کیا سیاسی احتجاج کو دہشت گردی کے زمرے میں شامل کرنا ایک درست عمل ہے؟ کیا علیمہ خان نے خود کسی تشدد یا قانون شکنی میں حصہ لیا تھا یا محض ان کا سیاسی رشتہ اس مقدمے کا سبب بنا ہے؟ عدالت نے کیس کی سماعت 11 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے، تاہم آئندہ تاریخ پر علیمہ خان کی عدالت میں پیشی یا گرفتاری اس مقدمے کی سماعت کا متعین کرے گی اور شاید یہ بھی بتائے گی کہ یہ کارروائی محض قانونی ہے یا اس کے پیچھے کوئی سیاسی اشارہ بھی پوشیدہ ہے۔ ناظرین، فی الحال ایک بات واضح ہے کہ علیمہ خان کے وارنٹ کے اجرا نے تحریک انصاف کے حلقوں میں ایک نئی سیاسی ہلچل اور بیاناتی بحث کو جنم دے دیا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں گوٹکی کے، جہاں صحافی کے لرزخیز قتل نے کھلبلی مچا دی ہے۔ گوٹکی کے پرامن علاقے میں اس وقت ہلچل مچ گئی جب میرپور ماتھیلو پریس کلب کے جنرل سیکریٹری توفیل رند کو دن دہاڑے قاتلانہ حملے میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس کے مطابق توفیل رند اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے تھے کہ راستے کے قریب نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی۔ موقع پر ہی وہ جاں بحق ہو گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک صحافی جو معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے وہ خود کیوں نشانہ بن رہا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک ذاتی دشمنی کا نتیجہ تھا یا صحافت کی آزادی پر ایک اور وار؟ ناظرین، یہ واقعہ صرف ایک فرد کا قتل نہیں تھا بلکہ سندھ میں بڑھتے ہوئے صحافیوں کے حملوں کی ایک اور کڑی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں کئی صحافی اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران حملوں کا شکار ہوئے، مگر اکثر واقعات میں ملزمان کو سزا تک نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اس افسوسناک واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ صحافیوں پر حملے دراصل آزادی صحافت پر حملے ہیں۔ انہوں نے آئی جی سندھ سے رپورٹ طلب کر لی ہے، مگر اصل سوال یہ ہے ناظرین، کیا صرف رپورٹ طلب کر لینا کافی ہوتا ہے یا حکومت کو اب صحافیوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس عملی اقدامات بھی اٹھانے کی ضرورت ہے؟ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹس کر کے ضرور بتائیں اور مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔